نایاب آپ بتائیں کہ آپ کون سے حلقے سے الیکشن لڑ رہی ہیں؟ میں NA46 47 دو حلقوں سے دونوں میں آپ کے منظور ہو گئے؟ جی الحمدللہ. تو اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی کی طرف سے تو آپ نہیں لڑ رہی، پھر آزاد لڑ رہی ہوں گی آپ؟ بالکل آزاد انتخاب لڑ رہی ہوں، اور یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کیونکہ جب ہم اسکروٹنی کے عمل سے بھی گزرے تھے تو ایک نارمل پریشر تو بالکل آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، لیکن یہ بھی مطمئن تھے کہ الحمدللہ ہمارے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی ہوئی، ہمارے اوپر کوئی نیب FIA کی کوئی انکوائریاں موجود نہیں ہیں. تو دس از دا کانفیڈنس. جب آپ کا ایک کلین بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. تو منظور تو دونوں حلقوں سے. اچھا، اسلام آباد میں آپ واحد خواجہ سرا امیدوار ہیں ان حلقوں میں؟ جی میں واحد قومی اسمبلی کی امیدوار ہوں، نہ صرف اسلام آباد سے بلکہ پنجاب سے بھی کوئی اس طرح سے کینڈیڈیٹ نہیں ہے. خیبر پختونخوا سے 2 خواجہ سرا صوبائی حلقوں کے لیے انتخاب لڑ رہے ہیں، لیکن اس وقت پاکستان میں واحد خواجہ سرا امیدوار ہوں جو کہ قومی اسمبلی کے لیے. تو پر اوبیسلی اگر آپ وہاں سے الیکشن لڑ رہی ہیں تو آپ پورے حلقے کو ریپرزینٹ کریں گی، تو آپ کے ذہن میں وہ کوئی منشور کچھ ہے کہ آپ سب لوگوں کو کس طرح ساتھ لے کے چلیں گی؟ جو حلقے کے مسائل ہیں آپ ان کو کس طرح حل کریں گی؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں خواجہ سرا ہونا میری جو امیدواری کے اوپر جو ہے وہ کوئی سوالیہ نشان تو نہیں اٹھا سکتا. میں خواجہ سرا کمیونٹی کے ساتھ ساتھ اپنے حلقے کی بھی نمائندہ ہوں. خواجہ سرا کمیونٹی میرے لیے پرائیورٹی ضرور ہے، لیکن جب میں حلقے کے اندر ووٹ مانگنے کے لیے جا رہی ہوں اس کے لیے میرا خواجہ سرا ہونا صرف کافی نہیں ہے. اب مثال کے طور پر میں کچھ آپ کو چند ایک ایگزامپلس دیتی ہوں کہ اسلام آباد، جو آپ کو جب اسلام آباد کا آپ نام سنتے ہیں تو آپ کے ذہن کے اندر ایک بہت ڈیولپڈ شہر کے طور پر سامنے آتا ہے، لیکن اس کے گرد و نواح میں کچی بستیاں بہت ہیں جن کے پاس بنیادی وسائل نہیں ہیں. اسلام آباد کی 2 بڑی آبادیاں بارہ ترنول، وہاں پہ بنیادی کوئی بھی سرکاری جو ہسپتال موجود نہیں ہے. آئے روز یہاں پہ دھرنے ہوتے ہیں، دھرنوں کا کوئی انتظامیہ نے کوئی خاص انتظام نہیں کیا، جس کی وجہ سے اسلام آباد کی عوام کو مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو بہت سے ایسے مسائل ہیں، ایک پیکج کی صورت میں منشور لے کے نکلی ہوں، اور جب میں آتی ہوں تو انشاءاللہ کمیونٹی کے ساتھ ساتھ حلقے کی عوام کے لیے بھی کام کروں گی. اچھا، ویسے لوگوں کا رسپانس کیسا ہے آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ میں آپ کو 2 حصوں میں اس کو میں کیٹیگرائز کرتی ہوں. کچھ سیاسی جماعتوں نے خواجہ سرا کو، ابھی حال ہی ایک کنٹروورسی کریٹ ہوئی تھی، اس میں انہوں نے ٹرانسجینڈر آئیڈینٹی کو کنٹروورشل بنا کے اپنا ووٹ بینک کریٹ کیا، جس میں جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام اور کچھ اور دوسری بڑی جماعتیں بھی تھی. تو لیکن اس کی وجہ سے ہمیں ہیٹ کیمپین کا ہمارے اگینسٹ اس کا سامنا مجھے کرنا پڑا، لیکن اس کے ساتھ ایک سٹگما سوسائٹی کے اندر ہے. اب میں کل ہی کیمپین کرنے کے لیے نکلی تو میرے کچھ سپورٹر جو خواجہ سرا ساتھی تھے، انہوں نے گاڑی کا، ہم کمرشل ایریا میں کیمپین کر رہے تھے، انہوں نے دروازہ نوک کیا تو ایک بندے نے 50 روپے نکال کے اس کو پکڑا دیا. تو یہ جو سٹگما عوام کا مائنڈ سیٹ ہے، دس از چیلنج. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر ہم خواجہ سرا کے کہتے ہیں کہ وہ معاشرے کا ایک جو ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا رکن بنے، ایسا حصہ بنے کہ جہاں پہ وہ اپنا فعال کردار ادا کر سکیں، تو ہمیں اپنے رویوں کے اوپر بھی تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ اگر کوئی شخص اس میں ایفرٹ ڈال رہا ہے تو اس ایفرٹ کے اندر آپ کو بھی حصہ ڈالنا پڑے گا. اگر آپ جیت گئیں اور آپ قومی اسمبلی میں پہنچ گئیں تو وہاں پہ آپ آزاد حیثیت میں بیٹھیں گی یا کسی سیاسی جماعت سے آپ کا مستقبل میں ہلاک بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے جو میرا ایم ہے، میں اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت کو میں برقرار رکھوں گی، لیکن اگر وہ ایسی سیاسی جماعت جو کہ انسانی حقوق کی سربلندی اور ونریبل گروپس کے لیے کام کرنے کا وعدہ اور یقین دہانی کرائے گی، ان کے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ضرور کروں گی. اچھا، اور اگر آپ حکومت میں آئیں تو پھر کیا پتہ کوئی عہدہ بھی مل جائے تو عہدہ بھی لے لیں گی؟ انشاءاللہ ضرور، کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ میں لوگوں کو سرو کروں، اور کیونکہ سیاسی جماعتوں نے جس طریقے سے وعدے ابھی تک کیے ہیں اور لوگوں کو صرف انہوں نے ورگلایا ہے اور کوئی بھی حقیقی فائدے نہیں پہنچائے، تو میں سوچتی ہوں کہ میں شاید ان سے بہتر اچھا سرو کر سکتی ہوں. تو اگر اس طرح کی کوئی آفر ہوئی تو میں ضرور اس کو سوچوں گی. ابھی تک ویسے کسی سیاسی جماعت نے آپ کو کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، یا مقامی سطح کے اوپر کوئی اتحاد آپ کا بنا، یا کوئی ایسی تنظیم کسی کے ساتھ اتحاد بناؤ کہ نہیں آپ انڈیپینڈنٹ کمپلیٹلی اپنے اوپر ہی سب کچھ کر رہی ہیں؟ نہیں، اس میں کچھ جو سیاسی جماعتیں اسلام آباد کے ان حلقوں میں، ایک حلقے میں مجھے عوامی ورکرز پارٹی انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. پھر اس کے علاوہ کچھ ایسی پارٹی جس کو الیکشن لڑنے نہیں دیا جا رہا، تو ان کے کچھ چیئرمینز اور UC چیئرمینز انہوں نے میرے سے رابطہ کیا ہے کہ ہم آپ کو ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم پیپلز پارٹی یا نون لیگ کو ووٹ تو نہیں دیں گے، اور آپ بہترین انتخاب جو ہمارے حلقے میں وہ آپ ہی ہیں ہمارے ساتھ. تو میں بڑی پر امید ہوں انشاءاللہ.